کہ بے شک میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، تو تم بھی یہ کام کرو۔ اور پھر کہا کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایکسٹریمزم اختیار کرے گا، جو ایسے اعمال کرے گا جو میری سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بنی آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے وہ دوسری خواہش کرے گا، اور اسلام آباد از اے ویلی، امیجن اسلام آباد وادی بھری ہوئی سونے سے مل جائے، اتنا لالچی ہے کہ وہ دوسری خواہش کرے گا، اور صرف قبر کی مٹی جس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ورک لائف بیلنس۔ I believe Islam is all about balance. How to balance your life, all aspects of life، جتنے بھی ہمارے لائف کے اسپیکٹس ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو میزان بھی بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم لائف میں بیلنس کو اسٹرائک کر سکیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اور یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی تھی، سب سے آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر بندہ یہ دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کر کے بھیجا ہے، اس نے انویسٹمنٹ کیا کیا ہے، اس نے اپنا فیوچر کتنا سیکیور کیا ہے۔ اور اچھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایک اچھی اسٹریٹجی کا ہونا، ایک اچھا ریسرچ ورک ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو ہم لوگ آج اس لیکچر میں وی آر ٹرائنگ ٹو میک این انویسٹمنٹ فار دا ہیئر آفٹر، جو کہ ہمارا مقصد ہے۔ اگر ہم اس لائف کو بیلنس نہیں کر پا رہے تو پھر ہم کیسی انویسٹمنٹ کریں گے اور کیسا اپنا آخرت کو بنا پائیں گے؟ کیونکہ یہ جو دنیا اور آخرت کا جو کمپیریزن ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا ہے آخرت کی نسبت دس از نتھنگ ایٹ آل، اور آخرت دو چیزیں ہیں، خیر و ابقا، بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا میں بہت سی میں خیر ملی ہوئی ہے، ہیلتھ خیر کی چیز ہے، لیکن کیا یہ ہیلتھ اس ہیلتھ جیسی ہے؟ نہیں۔ اس دنیا میں مال ملا ہوا ہے، اولاد ملی ہوئی ہے، کیا یہ ہیلتھ اس جیسی ہے؟ تو اٹ سیلف جو کموڈٹی ہے اس دنیا میں وہ بھی اس سے بہتر نہیں ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی نہیں ہے۔ آج میرے پاس ہیلتھ ہے، کل شاید نہ ہو، آج میرے پاس فری ٹائم ہے، کل شاید نہ ہو، آج میں چل پھر رہا ہوں، کل کو میں شاید نہ چل پھر سکوں کیونکہ ہیلتھ کی وجہ سے یا کسی نعوذ باللہ حادثے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کا کمپیریزن آخرت کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے۔ And literally it's a day۔ قرآن میں آتا ہے نا، جب لوگ آپس میں سوال کریں گے تو کیا کہا جائے گا کہ ہم لوگ ایک دن رہے ہیں یا اس سے کچھ حصہ رہے ہیں اس کا۔ جو سب سے عقل مند شخص ہوگا وہی کہے گا کہ we literally had to live in that life in a day or less than that۔ تو don't aim to achieve work life balance for all your life، try one day، start with one day۔ جب کہتے ہیں نا کہ آج کے بعد میں انشاءاللہ اس کو اچیو کر لوں گا، sometimes we fail، لیکن if we get to achieve one day تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ شاید اسی کو انشاءاللہ accomplish کر سکیں اور پھر اس کو آگے لے جا سکیں، کیونکہ this life is like a day as compared to آخرہ۔ so try achieving one day انشاءاللہ تعالیٰ۔ 3 صحابہ آئے اور پوچھا حضرت عائشہ سے، یار حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ روزہ رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے نا اس کو تھوڑا کم جانا، حقیر مینز کم اس طرح سے جانا کہ اللہ کے نبی تو رسول ہے، ان کی تو اگلے پچھلے گناہ معاف، وہ تو امت کو دعوت کا کام کر رہے ہیں جو کہ ہم نہیں کر رہے، تو آئی تھنک وی شوڈ ڈو مور دین واٹ ہی از ڈوئنگ۔ صحابہ نے کہا، تو کھڑے انہوں نے وعدہ کیا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار ہی نہیں کروں گا، مینس کہ روزانہ روزے رکھوں گا، افطار کروں گا اگلے دن دوبارہ روزہ۔ دوسرے نے کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا، I'll dedicate my whole life to دین۔ تیسرے نے کہا کہ میں قیام اللیل کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں، میں رات کو سویا ہی نہیں کروں گا۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی آئے اور وہ غصے سے ڈانٹا اور کہا کہ ڈو یو ناٹ ڈیزائر مائی پریکٹس، کیا تم میری سنت کو نہیں فالو کرنا چاہتے؟ تو صحابی نے کہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ بے شک میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، تو تم بھی یہ کام کرو۔ اور پھر کہا کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایکسٹریمزم اختیار کرے گا، جو ایسے اعمال کرے گا جو میری سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ رد کر دیا جائے گا۔
اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. سو ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین میں اگر آنا تو ایکسٹریم نہیں ہونا, دنیا میں جائیں تو ایکسٹریم نہیں ہونا. what you have to do is to balance your life. اور پھر فرمایا verily yourself has right over you. ان جسدک علیک حق وان زوجتک علیک حق وان عینک علیک حق. تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے, اس کو پراپر سلیپ دو. تمہارے جسم کو تم پہ حق ہے, اس کو اس کا رائٹ دو. تمہارے بیوی کا تم پہ حق ہے, اس کو اس کا رائٹ دو. تو اللہ کی میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں صحابہ ویری گڈ ماشاءاللہ دین کے لیے تم روزے رکھو گے ہمیشہ قیام اللیل کرو, اس طرح سے کبھی ایسے نہیں کہا. انہوں نے کہا بیلنس ٹرائی کرو. اور یہ صرف دین کے معاملے میں ہر معاملے میں ہے. کبھی کبھی ہم انفارچونیٹلی ایسی چیزوں کو پرائورٹی زیادہ دے رہے ہوتے ہیں جن کی پرائورٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. خرچ بیٹے کو ماں پہ کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹ رہے ہیں, ماں اس کو ضرورت ہے, اس نے خرچ نہیں کیا. ٹائم اس کو مسجد کی بجائے, کیونکہ فرض نہیں ہے اور نافل کا ٹائم ہے تو اس کو ماں کو دینا چاہیے تھا, لیکن وہ مسجد جا کے عبادت کر رہا ہے. تو یہ دین ڈیزائر نہیں کرتا, کہتا ہے کہ اپنی ماں کو ٹائم دو. ریسرچز پتہ کہتی ہیں, ریسرچ کی گئی کہ دنیا کے ٹاپ جو انٹرپرینورز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, صبح اٹھ کے پہلی چیز, اور انہوں نے دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ایک طرح سے یونینمس رزلٹ آیا, whenever they wake up they imagine the blessings they have in their life and they are grateful and they say a few words of gratitude. And after they wake up the first thing they do is, لڈو نہیں کھاتے, وہ موٹیویشنل ٹیکسٹ پڑھتے ہیں جو کہ ان کے لیے انرجی کا باعث بنتی سارے دن کے لیے. یہ ریسرچ سی اور یہ گوروں پہ کی گئی. سبحان اللہ. آپ ہمارے اسلام کو دیکھ لیں, ہم آنکھیں کھولتے کیا دعا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سب سے پہلے کلمات اسلام نے بائی ڈیفالٹ ہمیں کیا سکھا دیے, الحمدللہ. یا اللہ کس چیز کا الحمدللہ, آپ سے ہم شکر کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ہمیں چھت دی, آپ نے ہمیں اچھی فیملی دی, مال دیا, نہیں. الذی احیانا کہ آپ نے ہمیں زندگی دے دی دوبارہ. We are thanking for the life itself, for the oxygen we are breathing, the fact we are living. آپ نے زندگی واپس لٹا دی, الحمدللہ یا رب. اور پھر موٹیویشن ٹیکسٹ کیا پڑھتے ہیں, مسجد جا کے فجر کی تلاوت. نماز میں لمبی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے, لمبی قرات ہوتی ہے. And what could be more motivational than the book of Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کی. ہمارا اسلام بائی ڈیفالٹ آیا ہمیں سکسیزفل بنانے کے لیے. انفارچونیٹلی ہم نے اسلام کی قدر نہیں کی. بائی ڈیفالٹ ہی ہمیں نا صبح اٹھتے گریجویٹ سکھا رہا ہے, اور پھر مسجد میں جا کے دنیا کا سب سے زیادہ موٹیویشنل ٹیکسٹ ہے قرآن, اس کو پڑھنا کہہ رہا ہے. اور فجر میں لمبی قراتیں ہوتی ہیں ٹو ہیو مور موٹیویشن فار دا ڈے. اللہ نے فرمایا کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی دو حرص بڑھتی جاتی ہیں, ایک مال کی لالچ اور ایک مزید زندہ رہنے کی لالچ, مزید لمبی عمر کی لالچ. اور فرمایا کہ بنی آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے وہ دوسری خواہش کرے گا. اور اسلام آباد از اے ویلی, امیجن اسلام آباد وادی بھری ہوئی سونے سے مل جائے, اتنا لالچی ہے کہ وہ دوسری خواہش کرے گا. اور صرف قبر کی مٹی جس کا پیٹ بھر سکتی ہے. جو شخص لالچ سے بچ گیا نا کہ میں اور اکٹھا کر لوں, اور کما لوں, وہ شخص اپنا ورک لائف بیلنس ایزیلی اچیو کر لے گا. سو کم از کم ایک سیٹ رکھیں کہ مجھے اگر 1,20,000 یا 60,000 مہینے کے مجھے مل جائیں میرے لیے کافی ہے. ایک لمٹ رکھیں کہ مجھے میرا خرچہ کتنا ہے, مجھے کتنے کمانے ہیں. ڈونٹ گو فار ٹو مچ. اور اس بندے کی طرح جس نے اگر فروٹس اپنے بیچ دیے تو وہ گھر واپس چلا جاتا ہے کہ میرا آج کی دہاڑی پوری ہے, میں ابھی گھر جا رہا ہوں اور اپنی فیملی سے ٹائم گزار رہا ہوں, نہ کہ اور لا کے اور بیچنے کی لالچ اور ہوس. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے, ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی کو بیلنس کرنے کی توفیق دے, اور اللہ کے نبی کا جو اسوہ حسنہ تھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے.